بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ میں حرانا عظیم آج آپ سے ڈسکس کریں گے پاکستان کی سیاست کی 6 بڑی خبریں۔ 6 بڑی خبریں۔ پہلی خبر، ایوان صدر اور الیکشن کمیشن میں پھڈا تیز ہو گیا ہے۔ دوسری خبر، الیکشن ہر صورت میں کروانے ہیں، پاکستان کے ایک اہم ادارے نے فیصلہ کر لیا۔ اور تیسری خبر، پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہی ہے۔ 3 خبریں پہلے آپ کو بتاؤں گا، 3 خبریں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کے درمیان شدید ٹھنڈ گئی ہے۔ عارف علوی صاحب نے صبح 9 بجے ایک اہم ترین اجلاس بلایا جس میں الیکشن کمیشن کو مدعو کیا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کرے، مگر الیکشن کمیشن کی طرف سے خط لکھ دیا گیا ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس خط کے بعد الیکشن کمیشن کا عملہ شاید ہی اس اجلاس میں شرکت کرے، اور اگر اس اجلاس میں وہ شرکت کرتا ہے تو شرکت کرنے کے بعد پھر بھی وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کرے گا، بلکہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے کی بجائے صدر پاکستان کے آئینی کردار کو مشکوک بنایا جائے گا۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر حکومتی جماعت کے کئی وزراء نے باقاعدہ ٹویٹ کیے، کئی وزراء نے باقاعدہ تنقید کی کہ صدر کو اپنا آئینی اختیار استعمال کرنا چاہیے، آئین سے ہٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور صدر اپنے اختیارات کو آئین سے ہٹ کر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن، جو اپنے آپ کو ایک خود مختار ادارہ کہتا ہے، وہ ایک پیج پہ موجود ہے، اور حکومت کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نہ تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہے اور نہ ہی صدر پاکستان کو کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور اس صورتحال میں آئین کے مطابق صدر سپریم کمانڈر ہے، صدر کا فیصلہ، صدر کے اختیارات چیف الیکشن کمیشن سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کی بات نہ مانی تو پاکستان کے اندر نہ صرف ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا، بلکہ پاکستان کے اندر ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہ بڑی نئی ڈیولپمنٹ کسی بڑی قربانی کا پیش خیمہ بنے گی۔ یہ بڑی قربانی پاکستان کے کسی ادارے کے سربراہ کی یا کسی ادارے کے سربراہ کے ساتھ ساتھ کوئی سیاسی بڑی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری خبر پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ پاکستان کے اندر الیکشن ہر صورت میں ہوں گے، الیکشن کو روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ حکومت ہر صورت میں الیکشن ہار جائے گی، اور حکومت کو اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی کسی بھی صورت میں کپتان کو وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہے تو اس کے بعد حکومت کے پاس ایک ہی ہتھکنڈا رہ جاتا ہے، اور وہ ہتھکنڈا یہ ہے کہ ہر صورت میں الیکشن کو روکا جائے، اور الیکشن کو روکنے کے بعد گرفتاریوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع کیا جائے۔ وہ گرفتاریاں جو کبھی مارشل اللہ دور میں نہیں ہوئی، وہ گرفتاریاں جس کی مثال کبھی دنیا میں نہیں ملتی، یعنی پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں تاریخی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ تاریخی گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس قدر بغاوت کے مقدمات درج ہونے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے، یعنی پہلی دفعہ بغاوت کے مقدمات کی بھرمار، کرپشن کے مقدمات کی بھرمار، ذاتی انا پر لوگوں کے خلاف مقدمات کی بھرمار، اور تو اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسی سیاسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس کے بعد ہو سکتا ہے پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ میں خبر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے۔ اگلی آپ کو تیسری خبر دیتا ہوں، یہ بڑی
اہم ترین خبر ہے، اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ حکومت اتحاد اس وقت انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکومت اتحاد کے بڑوں کے درمیان ہونے والی ایک گفتگو میں اس وقت شدید ترین اختلافات پیدا ہو گئے جب مسلم لیگ نون کی دو اعلیٰ شخصیات نے اس گفتگو میں کہا کہ سارا گناہ، ساری گالیاں، سارے عوام کی نفرت مسلم لیگ نون کو پڑ رہی ہیں، جبکہ باقی تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہونے کے باوجود بھی کوئی جرم، کوئی عوامی رد عمل اپنے سر پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی عوامی رد عمل، کوئی ایسی چیز جو آپ کے سامنے ہو جس سے پاکستان کے حکمرانوں کو انتہائی دشواری کا سامنا ہو، تو اس وقت میں باقی اگر اتحادی ساتھ نہ دیں تو پھر اتحاد ٹوٹ پھوٹ کی طرف جاتا ہے۔ میرے پاس جو اہم ترین اطلاع ہے اس کے مطابق پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے، بلکہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر موجود جماعتیں واضح طور پر اپنی ایک الگ پالیسی بنا چکی ہیں، اور جو الگ پالیسی ہے اس پہ یہ واضح طور پہ ہے کہ عوام دشمن جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں ان کی بظاہر مخالفت کی جائے، لیکن اقتدار کے اندر رہتے ہوئے اقتدار کا مزہ چکھا جائے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھا جائے، پیٹرول مہنگا ہو، تیل مہنگا ہو، اشیاء مہنگی ہو، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں، عوام بھوک سے مر جائے، انڈسٹری بند ہو جائے، اس پر وہ ضرور اپنا ایک بیان جاری کرے، مگر اس کی ساری ذمہ داری، اس کی تمام تر ذمہ داری مسلم لیگ نون کی حکومت پہ ڈال دے، یعنی وزیر اعظم پاکستان پہ ڈال دی جائے، اسحاق ڈار پہ ڈال دی جائے، اور اسی طرح ان کے جو اپنے لوگ ہیں ان پر یہ تمام ذمہ داریاں ڈال دی جائے، اپنے لوگ یعنی نون لیگ کے حکومت میں موجود لوگوں پر یہ ذمہ داریاں ڈال دی جائے۔ یہ بات چونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس بات کا واضح طور پر علم ہو چکا ہے، مسلم لیگ نون بھی یہ بات واضح طور پر جان چکی ہے، جس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی اب کچھ اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی، اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ پی ڈی ایم ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کے نباہ ہوگی، پی ڈی ایم ایک دوسرے کے خلاف کھل کر سامنے آئے گی، اور پی ڈی ایم ایک دوسرے کے خلاف ایک ایسی صورتحال پیدا کرے گی کہ جس کے بعد پی ڈی ایم کا آئندہ آپس میں چلنا مشکل ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون اس بات پہ سٹینڈ لے گی کہ ہم نے یہ اکیلے فیصلے نہیں کیے، بلکہ ان فیصلوں میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گی، جس طرح ابھی سے ان کا اختلاف شروع ہو چکا ہے ضمنی الیکشن کے معاملے پر اور 2 صوبوں میں ہونے والے الیکشن کے معاملے پر۔ آئندہ آنے والے دن حکومت کے لیے انتہائی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ کیا ہوگا جانیے میرے اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔